بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، ملک میں حالیہ پیٹرول بحران پر تحقیقاتی کمیشن جو ہے اس رپورٹ ہے وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے، جس میں اوگرا کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے تحلیل کرنے اور سیکرٹری پیٹرولیم کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ رپورٹ میں ڈی جی آئل شفیع افریدی اور پیٹرولیم ڈویژن کے افسر عمران ابڑو کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کارروائی پراپر طور پر کی بھی جائے گی اور ذمہ داروں کو جو ہے ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی، یا کہ صرف ایک رپورٹ سامنے پیش کر دی گئی ہے اور اسی طرح سے یہ فائلوں میں دب جائے گی۔ اسی پر آج گفتگو کا آغاز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی مصنوعات میں بھی اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم صاحب نے کی، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں، ان پر بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں پاکستان کے نامور دانشور تجزیہ کار اور کالم نگار سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد میر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں جون جولائی میں بحران آیا تھا، بڑی ایک شدت سے لوگوں کو امید تھی کہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، کیا دیکھتے ہیں؟ رپورٹ تو اب آ گئی ہے، عمل بھی ہوگا اس پر ذمہ داروں کے خلاف؟ چینی کی رپورٹ بھی آ چکی ہے، کچھ عمل ہوا اس پہ؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، روز ڈیلے کر دیتے ہیں کہ اب فلاں ہوگا، فرنسک ہوگا، فلانا ہوگا، یہ چلے گا۔ کوئی ایک آدھ آدمی کو بیچارے کو نشانہ بنایا بھی ہو تو پتہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہ حکومت اس بات پر ناز کرتی ہے، فخر کرتی ہے کہ اس کے زمانے میں تحقیق ہوتی ہے اور رپورٹیں شائع کی جاتی ہیں، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ جو مین چیز ہے، ہمیں کاغذ کی فائلیں نہیں چاہیے بھائی، پریکٹیکل نتیجہ چاہیے۔ اس سے چینی کی قیمت کم نہیں ہوئی، یعنی کہ بیانات سے آگے نکل کے عملی اقدامات۔ اب جو چینی کی قیمت کم ہوئی ہے وہ دو باتوں سے ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے چینی باہر سے منگوائی ہے، اور دوسری یہ کہ کرشنگ سیزن شروع ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے شروع کر کے گویا چینی کو سستا کر دیا ہے، اپنی وہ صلاحیتیں گنواتے ہیں۔ اصل میں تو آپ یہ بتائیں کہ جو رپورٹ کے مطابق مافیا چینی کی قیمتیں بڑھا رہا تھا، اس کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی، اور کیا لیگلی کر بھی سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ مجھے نہیں پتا کیا آپ کا اس میں صورتحال ہو سکتی تھی، کیسے کرتے کیا نہیں کرتے۔ اب یہ پیٹرولیم کا مسئلہ بہت دنوں سے پھیلا ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمت اتنی گر گئی تھی بالکل کہ امریکہ کے ایک حصے میں پیٹرول جو تھا اس کی قیمت مائنس چلی گئی، یعنی پیسے بھی لو اور پیٹرول بھی لے جاؤ، کیونکہ پیٹرول نکل رہا ہے، اس کو سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بالکل سمندروں میں جہاز کھلے پھرتے تھے جن میں پیٹرول لدا ہوتا تھا اور خریدار ابھی نہیں ہوتا تھا۔ بالکل اس زمانے میں لوگوں نے، انڈیا نے اور بہت سے ملکوں نے سستا پیٹرول خریدا۔ ان سے جب کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسا انتظام کر رہے ہیں، ہم نے فلوٹنگ شپس اور فلانا اور یہ پیٹرول کا انتظام کیا ہے کہ اس قوم کو بہت سستا پیٹرول ملے گا۔ انرجی کے جو دونوں حصے ہیں، ایل پی جی منگوانا، پیٹرول منگوانا، ہم نے وقت پر ٹینڈر نہیں دیے اور اس کا جواز پیش کرتے رہے۔ جب ٹینڈر دیے گئے تو نتیجے کے طور پر یہ نکلا کہ مہنگے داموں خریدنا پڑا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں انرجی جو ہے، ایل پی جی جو ہے، جس سے بجلی بھی بنتی ہے اور جس کے آنے کے بعد آپ کو فرنس آئل کی بجائے اس پہ بجلی بنائیں گے تو سستی بھی پڑے گی، وہ ہم نے لگتا ہے کہ جنوری میں ہمیں اویلیبل نہیں ہوگی۔ آپ کے گھروں میں شاید گیس نہیں ہوگی، اور یعنی اب آپ ٹینڈر لے کے پھر رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی آتا نہیں، ٹینڈر دیتا نہیں، یعنی اب گیس آپ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی دے نہیں رہا، اور اگر قیمت لگاتا ہے تو اتنی لگاتا ہے کہ وہ افورڈیبل نہیں رہتی۔ یعنی انہوں نے ایک شاید خاقان عباسی کے بارے میں یہ لگایا کہ اس نے ایل پی جی مہنگی خریدی ہے، ٹرمینل مہنگے لگائے ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جناب دیکھا جائے تو وہ تو سستا پڑ رہا تھا۔ آپ نے قطر کی حکومت کو ناراض کیا، قطر میں کی کمپنیوں کو ناراض کیا، اور آخر میں جب آپ کو ملی بھی تو سستی وہیں سے ملی۔ ڈرامہ دکھاتے رہے روس سے آ جائے گی کچھ، اور یہ ہے کہ اصل اعتراض یہ آ رہا ہے کیا ندیم بابر پہ، جس نے آن ایئر یہ بات تسلیم کی تھی کہ اس کی انرجی کے سیکٹر میں یعنی کہ انویسٹمنٹ ہے، اس کا سٹیک ہولڈر ہے۔ دیکھیں، اب یہ تو تحقیق میں نہیں کہتا کہ کریں، نیب کے حوالے کر دینا کہ معلوم کریں کہ جن کمپنیوں کو فائدہ پہنچا ہے ان کمپنیوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اس بزنس ہے، اس کا بزنس، بالکل، یعنی کہ یہ معلوم کیا۔ چلیے ان کے خلاف نہیں، تو بھائی یہ مسلسل ہو رہا ہے اور مسلسل ان کی طرف سے اور عمر ایوب کی طرف سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے کہ ہماری پالیسیاں ٹھیک ہیں۔ ثابت ہو گیا کہ پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں آپ کی۔ آپ نے
وقت پہ نہ پیٹرول خریدا، وقت پہ نہ، اور یہ اب کہتے ہیں جی پی ایس او پیٹرول فراہم کرتی رہی، یعنی سرکاری ایجنسی ہے، اس کو 4-5 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، کیونکہ جو پرائیویٹ کمپنیاں تھیں انہوں نے پیٹرول ہی نہیں رکھا ہوا تھا۔ صحیح۔ اب کہتے ہیں یہ جی اس کا علاج یہ ہے کہ وہ مینڈیٹری ہوتا ہے کہ 21 دن کا پیٹرول وہ سٹور کریں گی ہر کمپنیاں، انہوں نے کیا نہیں ہوا تھا، خود پی ایس او کے پاس 18 دن کا تھا، صحیح۔ اور ان لوگوں کے پاس اچھا اب انہوں نے یہ بھی ایک کہا ہے کہ 15 دن کی جب پیٹرول کی قیمت معلوم کرتے اب فکس کرتے ہیں تو کمپنیاں پیٹرول خریدنے میں ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں کہ 15 دن کے بعد یہ کیا قیمت بنا دیں کیا نہ بنا دیں، تو مہینہ کا فکس کرو، مہینے کا فکس کرو۔ اچھا اب جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ سیکٹری کو کرو یا ڈائریکٹر ڈی جی آئل، ڈی جی آئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ افریدی صاحب کون ہیں وہ ویٹرنری ڈاکٹر کا کہا جا رہا ہے، کچھ ویٹرنری ڈاکٹر ہیں، چلو اکثر ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا پیٹرول سے کیا تعلق؟ کیا تعلق ہے؟ سب سے بڑی بات ہے دیکھیں یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ایم بی بی ایس کرتے ہیں، ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہے، ایم بی بی ایس کر کے سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر سو اینڈ سو پولیس افسر لگا ہوتا ہے، ایس پی لگا ہوتا ہے، کوئی اور فورن آفس میں ایک بار مجھے یاد ہے کہ 3 بندے بیٹھے، ڈاکٹر سو اینڈ سو، ڈاکٹر سو اینڈ سو، ڈاکٹر سو اینڈ سو، میں سمجھا کہ یہ کوئی انٹرنیشنل ریلیشن میں، کوئی پولیٹیکل سائنس میں یا کسی فورن افیئرس کے کسی اور شعبے میں پی ایچ ڈی ہیں، معلوم ہوا سارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، اس شعبے سے گویا ڈرین آؤٹ ہوتے ہیں اور وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا یہ افریدی صاحب جو ہیں یہ کس کی سفارش پہ آئے، کیسے آئے، کیوں آئے، ایک ویٹرنری ڈاکٹر کو اگر ویٹرنری ڈاکٹر نہیں ہے، انسانوں کی ڈاکٹر ہیں، ڈنگر ڈاکٹر نہیں ہے، تو بھی ان کا تیل سے کیا کام؟ ہمیں جوائن کیا عبدالسمید جو کہ چیئرمین پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن ہے۔ جی سمیع خان صاحب کراچی میں ظاہر جب میں تھا تو ان سے رابطہ بھی تھا، بہت اچھی خالی۔ السلام علیکم سمیع خان صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ بھائی صاحب میں نے تو 50 سال سے ٹریڈ میں ہوں، ہاں جی، اور عہدے دار بھی رہا ہوں، مگر میں نے ایسا تماشا دیکھا نہیں ہے، ہاں اور نہ ہمیں ہر میٹنگوں میں بلاتے تھے تو ہم بولتے تھے، صاحب انہوں نے تو بلانا بھی چھوڑ دیا۔ اچھا، اور اب بات یہ ہے کہ جتنی گڑبڑ ہوئی ہے وہ بلا وجہ ڈیلوں پہ آ رہی تھی، انہوں نے تو خود اس کو غلط طریقے سے ڈیل کیا ہے۔ 30 تاریخ کو اناؤنسمنٹ ہونا تھا، 25 کو کر دیا، اور ظاہر ہے یہ جب منسٹری آف پیٹرولیم صحیح نہیں چلے گی تو او ایم سیز بھی اسی کی لائن پہ چلیں گے۔ اوگرا میں کوئی چیئرمین ابھی تک نہیں ہے، ان کا بھی حال خراب ہے، تو اس طریقے سے اتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ کہ اس سے پورا ملک کا دار و مدار ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا غلط فیصلے ہو رہے ہیں، خدا کرے یہ کچھ راستے پہ آ جائیں تاکہ ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ ٹھیک بات ہے، ابھی جو کہتے ہیں خاصا نقصان پہنچ چکا ہے ملک کو، پیٹرول میں بھی یعنی کہ آئل میں بھی، اور گیس بھی انہوں نے وقت پہ نہیں منگوائی، اور گیس کے بھی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں، تو کیا علاج ہے اس کا؟ کیا اوگرا انہوں نے سفارش کی ہے ختم کیا جائے اور اس کو منسٹری کو دیا جائے، اور یہ بھی سفارش کی ہے کہ اگر منسٹری اس قابل ہے، ہاں ایسا نہ ہو کہ اوگرا کو ان کو بھی دے دیں، اور معلوم ہوا کہ وہ وہی حالت ہو گئی جو اوگرا کی تھی۔ وہ منسٹری میں کہتے ہیں کہ جو ڈی جی آئل ہے وہ ڈاکٹر ہے، ویٹرنری ڈاکٹر ہے، شاید اس کا آئل کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ اب بھائی صاحب دیکھیے یہ تو کئی ایسی چیزیں، ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ انڈسٹریز کے پاس تھا، یہ منسٹری آف پیٹرولیم نے لے لیا، جو طبیعت چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں۔ میری تو سمجھ نہیں آتا، نہ کوئی مشورہ ہے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کس کو کہاں فٹ کرنا ہے اور کون سا ملک کے لیے بہتر ہے، وہ تو کچھ ہو نہیں رہا۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے، کیا کیا جائے؟ اب رپورٹ تو آ گئی ہے، رپورٹ تو بتاتی ہے کہ گڑبڑ ہوئی ہے، آج کابینہ میں بڑی بحث بھی ہوئی ہے۔ دیکھیے اب رپورٹیں آتی ہیں، اس پہ اگر عمل ہو جائے تو سب کو سبق بھی مل جائے اور آئندہ کوئی غلطی نہ کرے۔ رپورٹوں سے تو خالی کام چلے گا نہیں۔
اچھا جب تک جی 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 فرمائیں. جب تک دیکھیے رپورٹ ایسے ہے اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اور پھر ہمتیں بڑھتی ہیں کہ صاحب کچھ بھی کر لیں, کچھ ہمارا تو کچھ ہونا نہیں ہے. اچھا 2-3 دن خبریں آتی رہی کہ پیٹرول 5.5 روپے بڑھا دیا جائے گا, اور جیسے کہ حکومتیں کرتی ہیں آج 2 روپے بڑھایا صرف, تو کیا یہ 15 دن کے بعد جو بڑھاتے ہیں اس سے اور کنفیوژن نہیں ہوتی؟ جی صاحب, یہ اسی گورنمنٹ نے 15 دن کا حساب رکھا, پہلے 1 مہینے میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کا طریقہ بھی صحیح تھا. ابھی پہلی تاریخ 15 کے بعد پھر لوگوں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو لوگ لیتے نہیں ہیں, کہتے ہیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو بھرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو ایک آخری دن 30 تاریخ کو اناؤنس کرتے تھے, سیکریٹ رکھتے تھے, اوگرا ان کو بتاتی تھی. اب تو ایسا کنفیوژن ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا, اور اس سے نقصان کنزیومر کو بھی ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی ہوتا ہے اور ڈیلر کو بھی ہوتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ 4 دن پہلے سے کہتے ہیں کہ قیمتیں اتنی بڑھ جائیں گی, اتنی بڑھ جائیں گی. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ 6-7 روپے کا فرق آ جائے گا, کر دیا انہوں نے 3 روپے کا. تو یہ بڑا کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. بالکل درست کہا آپ نے سمیع خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری بات کی کو بیان کر دیا, بہت شکریہ آپ کا. جب بڑی سیدھی بات کی انہوں نے, ایک ڈیلر ہیں, پیٹرول بیچتے ہیں, کرتے ہیں, کاروبار 50 سال سے کر رہے ہیں, 76 ہیں ان کے, اور وہی بڑے ایکٹیو رہے ہیں, مجھے اندازہ ہے ان کا. اور اب یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس کا تو کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے بات میں. دیکھو نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پیٹرول خریدنا ہے, دنیا میں بک رہا ہے یار. اگر اتنا پیٹرول تھا کہ اگر سمندروں میں پانی نہ ہوتا تو اس جگہ پیٹرول پھینکتے تو سمندر بھر جاتے. صحیح. تو اس وقت آپ نے خریدا نہیں. کابینہ میں آپ نے کیا وضاحت کی, کچھ ٹی وی پہ جب بھی آ کے آپ نے جواب دیا ہے, سارا آپ نے اپنا اسکواڈ لگا دیا. شہزاد اکبر بھی بیٹھ گئے, شہباز گل بھی بیٹھ گئے, اور تو میں سب جس کے بس میں تھا ان کو کہا کہ آ کے میری صفائی پیش کرو. خود بھی آ گئے. مجھے نہیں پتا کون ملزم ہے. یا تو یہ انٹرینڈ ہے. انٹرینڈ کیسے ہیں, کاروبار کرتے ہیں یار انرجی کا, آئل کا. ان کا فرنس آئل, شاید خاقان عباسی کہتے ہیں نا کہ ایک وزیر ہے جس کی ایک پاور ہے, اور اس پہ پہلے وہ فرنس آئل پہ چلتا تھا, اب ایل پی جی پہ چلتا ہے. صحیح. ذرا اس سے پوچھیں اسے کتنا منافع ہوتا ہے اس کا. جب آپ اپنے بہت سے پلانٹ ایل پی جی پہ چلا سکتے ہیں, آپ ایل پی جی اس لیے نہیں منگاتے کہ اس کا ٹرمینل جو ہے وہ پہلے انہوں نے لگایا تھا, اس کو نقصان شو کریں, حالانکہ آپ کو 2 ٹرمینل اور لگانے چاہیے تھے. بالکل. نہ آپ نئے ٹرمینل کا ٹھیکہ دیتے ہیں, نہ آپ پرانے ٹرمینل سے پوری اسٹرینتھ کے ساتھ لیتے ہیں, کہتے ہیں میں لے کے گیا اس کی ہوا میں پھینک دوں. اور ملک میں انرجی کی ضرورت ہے یار. صحیح. آپ وہ پاور اسٹیشن کیوں چلا رہے ہیں جو فرنس آئل پہ چلتے ہیں؟ کیا انٹرسٹ ہے آپ کا فرنس آئل میں؟ مہنگا خریدنے میں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ آپ مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی پرانوں نے مہنگی بجلی پیدا کر, سستی بتائیں کیسے پیدا کریں گے آپ؟ مثال کے طور پر آپ ہائیڈرو پاور بجلی بنا سکتے ہیں. اب بنائی تربیلا میں, وہی منگلا میں بن رہی ہے, چشمہ بھی شاید. اب آپ اور چشمہ پر ایٹمی پلانٹس ہیں وہاں, آپ دوسری کر رہے ہیں, لگا رہے ہیں. اس میں وقت لگے گا 10 سال 8 سال. اور پھر بات یہ ہے کہ سال میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہائیڈرو پاور نہیں چلتی, تربیلا میں پانی بھر جائے گا, آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے بجلی بنانے کے لیے, کیونکہ وہ آپ نے زراعت کے لیے بڑا ہوا ہے. صحیح. اس وقت کیا کریں گے؟ تو یہ مکس ہوتا ہے. آپ کو ایسے پروجیکٹ لگانے پڑتے ہیں جس کا فائدہ آپ کو ہو. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کول پروجیکٹ جو ہیں ان کو آپ گیس میں بدل دیں. ٹھیک بات ہے, وہ کول پہلے سستے تھے, جلدی مل گئے تھے, اور انہوں نے وہ لگا لیے. وہ گیس سے بھی سستے تھے. پھر اب اس کے بعد انہوں نے 3 لگائے, وہ گیس پہ لگائے. انہوں نے کہا گیس کہاں آئے گی پنجاب میں, بلوکی میں کہاں آئے گی, قادر آباد میں کہاں آئے گی, وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا کہ وہ آ جائے, وہ چلا دیا انہوں نے. کوئلے کے لگائے قادر آباد میں نا, انہوں نے کہا کوئلہ کہاں سے آئے گا, انہوں نے چلا دیا. باہر کا کوئلہ کیوں نہیں ہے, ابھی تھر کا کوئلہ نکال دو.
آپ یہ بھی کہتے ہو تھر کا کولر صرف تھر پہ استعمال ہو سکتا ہے، اس میں 4 نخرے اور ہوتے ہیں. تو جو انرجی کا پرابلم سالو ہو گیا تھا، کر دیا تھا، اور اس کا مکس ہوتا ہے کہ آپ ایٹمی بجلی، انہوں نے سارے آپشن تلاش کیے. صحیح. سورج سے بجلی پیدا کی، ہوا سے بجلی پیدا کرنے کی آپ نے ایفرٹس کی، ہر طرح کی، پانی سے کی. نیلم جیلم پروجیکٹ مکمل ہوا نا، جو ابینڈنٹ تھا. نندی پور مکمل ہوا نا، جو ایک طرح کا تباہ ہو گیا تھا، اس میں گڑبڑ ہوئی، ٹھیک چلایا تو صحیح. اب آپ یہ ساری چیزیں مکس کریں گے تو آپ کا نیشنل پیٹرول کی جو اس کی قیمت ہے بجلی کی، وہ کم ہوگی. بجلی کی قیمت آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کیوں لگائے؟ آپ بھاشا ڈیم بنا رہے تھے یار، وہ دنیا میں کوئی پیسہ نہیں دے رہا اس کے لیے. انہوں نے 1 ارب 30 کروڑ کتنے کی زمینیں خریدی، وہاں سے بجٹ سے خریدی اپنے میں. کام تو شروع کیا ہوا ہے. صحیح. آپ کہتے ہو ہم بنا رہے ہیں، آپ نے سے بنا، پہلے انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اور اس کے لیے شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر یہ ہو تو میں بھاشا ڈیم کے لیے چین سے پیسے لا سکتا ہوں. اور بھائی آپ کسی کا ساتھ تو دو. آج سعودی عرب کے 1 ارب ڈالر کو آپ واپس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے 1.5 ارب آپ چین سے لے رہے ہیں. سویپ ایگریمنٹ کیا ہے. صحیح. یعنی کہ آپ نے یہ خبر دے کے دوبارہ شو کر دیا کہ یہ جو خبر تھی کہ سعودی عرب آپ سے پیسے واپس مانگ رہا ہے، یا ڈیو ڈیٹ ہوگی اور آپ کو دینے پڑ رہے ہیں، یہ غلط نہیں تھی. بالکل تو کیا تعلقات خراب ہوئے ہمارے؟ آج تک تو سعودی عرب نے ہم سے پیسے نہیں مانگے. صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب ہماری مدد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ہم نے بڑے کام کیے ہیں. ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا جنرل اسلم بیگ کا، انہوں نے بتایا کہ کیا کیا سیکورٹی، انہوں نے کہا 15,000 لوگ ہمارے تھے جب وہاں عراق اس کی جنگ ہوئی ہے، ان کے انڈر گراؤنڈ فلاں چیزیں وہ ہم نے بنائی ہے. صحیح. اور جو بندے ہمارے تھے، ہم نے کہا تھا کہ سرزمین اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوگا ہم دفاع کریں گے. بالکل. ہم نے یہ فوجیں بارڈر پہ بھیج کر ایک مسلمان ملک کے خلاف لڑنے سے انکار کیا تھا. وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیسے کرنا چاہتے ہیں. صحیح. آپ سی پیک کو آپ نے پیک کر دیا تھا، پیک اپ کر دیا تھا، مانے نہ مانے اس کو آپ نے ڈیلے کیا ہے. رزاق داؤد کا پہلا انٹرویو تھا کہ سی پیک کو ہمیں 1 سال کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے. اور بھائی اب تو 2.5 سال ہو گئے ہیں، اب تو چلاؤ. اب المصوبہ جو ہے اس کو پتہ نہیں 9 سال کا کر دیا ہوا ہے انہوں نے. ایسا ایسا چلتا رہے گا، ریلوے لائن بنتی رہے گی. بھائی بناؤ. صحیح ہے. مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے. وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں. 2 چیزیں اس میں سامنے آئی ہیں، جس میں سے پہلی چیز تو ہم نے کر لی ہے، پیٹرول کے بحران پر تحقیقاتی کمیشن رپورٹ. دوسرا الیکشن سینٹ کا مارچ میں ہونے تھے، فروری کا ہے، اس میں بہت سی چیزیں پوائنٹس ہیں آپ کے بھی سامنے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ فروری میں ممکن ہے، اور یہ جو حکومت کا ڈیسیجن ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں جی، اس میں تو صاف کہا جا رہا ہے کہ الیکشن پوسٹ پون کرنے کی تاریخ جو ہے نا حکومت نہیں دیتی. جو آرڈر جاری ہوئے ہیں اس میں یہ ذمہ داری شیڈول جاری کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا ویسے الیکشن کمیشن سے اور سپریم کورٹ سے ہم رجوع کریں گے. رجوع کریں گے نا. سوال یہ ہے کہ لیجسلیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. سپریم کورٹ پہ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ پہ ریفر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیوں جا رہے ہیں آپ؟ پھر فروری میں کرانے کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اصل لڑائی جو ہوتی لوگ جو کہتے ہیں سینٹ کے لیے ہو رہی ہے، اس کی نشستوں پہ ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جو نشستیں 52 خالی ہو رہی ہیں ان میں زیادہ تر اپوزیشن کی ہیں. صحیح. پیپلز پارٹی کی ہیں 7، 11 شاید مسلم لیگ کی ہیں، اور اس میں سے خاصی نشستیں جو ہیں 4 MKM کی ہیں. اب تو MKM کی کوئی نشست آنا مشکل ہے. تو اس میں PTI بہت نشستیں لے بھی سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ شو آف ہینڈ کر رہے ہیں. بالکل. شو آف ہینڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ شو آف ہینڈ سے ان کی کیا مراد ہے؟ سینٹ کے الیکشن میں تو آپ کو ترجیح دینی پڑتی ہے کہ نمبر 1 اگر میں ووٹ دوں، ویسے تو لکھا ہوا ہے کہ سارے الیکشن سوائے وزیر اعظم اور فلاں کے وزیر اعلیٰ کے سارے الیکشن جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، لیکن سیکرٹ بیلٹ سے نہیں ہوتے تو شو آف ہینڈ سے تو نہیں ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیلٹ پیپر پر آپ کو اپنا نام لکھنا پڑے تاکہ خفیہ نہ رہے ووٹ آپ کو. لیکن آپ وہاں سینٹ کے الیکشن میں کرتے ہیں پرائرٹی نمبر 1، پرائرٹی نمبر 2، پرائرٹی نمبر 3. کہ مثلا ایک آدمی کے جیتنے کے لیے 10 ووٹ چاہیے، اس کو 14 مل گئے، تو پھر جو باقی ووٹ ہیں وہ جو پرائرٹی نمبر 2 ہے اس کو چلے جائیں گے. صحیح. اور اگر اس کے پاس ووٹ پورے ہیں تو پھر پرائرٹی نمبر 3 ہے اس پہ چلے جائیں گے. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ کمپلیکس سسٹم ہوتا ہے. بالکل. تو آپ شو آف ہینڈ کیسے کر سکتے ہیں؟
ایک آدمی کھڑا ہوا کیا کیا کس کے حق میں بالکل جیسے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھنا پڑا. پھر آپ سپریم کورٹ پہ پاس کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں لیجسلیچر کرنی ہے تو پارلیمنٹ سے کر لو. اگر آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو پارلیمنٹ موجود ہے, پارلیمنٹ سے کر لو. وہی آپ یہ حکومت کی جانب سے سرپرائز تھا اپوزیشن کے لیے, اور یہ جو لانگ مارچ کے انہوں نے کہا یہ اسی سے کڑی تو اگر نہیں یہ ہوتی. سرپرائز دیکھ کے ساری کلا بازیاں کھا کے یہ جگن ناتھ یہ سارا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, ملک کی تو ایسی تیسی ہو رہی ہے نا جی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. سیدھی بات ہے جو ایک سسٹم چل پڑا ہے اس سسٹم کے تحت آپ معاملات کو چلاتے رہیں, اور جس طرح لے کے آگے چلا اس سے خرابیاں ہیں تو بیٹھ کے اس کو بیٹھ کے بعد ہی تو آپ کہتے ہیں. ہاں بالکل, جو خرابیاں ہیں وہ بیٹھ کے طے کریں, اپوزیشن کو لے کے بیٹھیں اور جو خرابیاں ہیں اس کے حساب سے اس کو دیکھیں اور طے کریں. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہے جی, ماشاءاللہ. چلیے ان سے بات کریں. السلام علیکم عرفان قادر صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا جی, یہ جو آج آیا ہے کہ الیکشن 1 تو فروری میں ہوں گے, دوسرا سپریم کورٹ کو ریفر کیا جائے گا, کیا شیڈول جو ہے ہمارا جتنا مجھے اندازہ ہے کہ وہ تو الیکشن کمیشن ہی طے کرتا ہے, حکومت تو کرتی نہیں ہے, اور جی سپریم کورٹ کے پاس کس لیے جائیں گے؟ یہ نہ تو سپریم کورٹ کو کوئی اختیار ہے اس چیز میں کسی قسم کی وہ الیکشن کے کانڈکٹ میں بیچ میں آئے, نہ ہی حکومت کو کوئی اختیار ہے. دونوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے مشورہ دیا ہے, آیا یہ خبر درست بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی لیگل ایکسپرٹ جو ہے پاکستان میں اس قسم کا مشورہ دے سکتا ہے. اگر کسی نے دیا ہے تو میرے لیے یہ بات کافی حیران کن ہے. اچھا, یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے کریں گے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں تو پرائرٹیز نمبر 1 ترجیح, نمبر 2 ترجیح, نمبر 3 ترجیح ہوتی ہے. اگرچہ قانون میں موجود ہے کہ الیکشن سیکرٹ ہوں گے سارے, لیکن اگر فرض کیا ہٹا بھی دیا جائے, اوپن کیا جائے, تو کیسے کریں گے اس کو؟ ہاں یہ دیکھیں, یہ جو سینٹ کے آرٹیکل 226 ہے جی جی, اس میں تو بڑا کلیئر یہ لکھا ہوا ہے کہ سوائے وزیر اعظم کے اور وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے باقی سارے جو ہے سیکرٹ بیلٹ میں ہوں گے. تو سیکرٹ بیلٹ کی جو سیکریسی ہے وہ آپ اس کو انٹرفیئر نہیں کر سکتے, باوجود اس کے کہ وہ جو ریزلٹ ہے وہ الیکشن کمیشن تو دیکھ سکتا ہے اگر اس نے پریفرنس کو ڈٹرمن کرنا ہے, لیکن انہوں نے وہ جو ووٹ کا ایک تقدس ہے اس کو آؤٹ نہیں کرنا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا اور کس نے کس کو ووٹ دیا. اب یہ شو آف ہینڈز کیا چاہتے ہیں؟ شو آف ہینڈز تو بالکل سمجھ نہیں آنے والی بات. یہ تو ہو سکتا بالکل ہے کوئی اس کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے نا جی, اس کا تو کوئی آئین میں ایسی چیز ہے ہی نہیں. آئین میں تو بلکہ صرف وزیر اعظم کا اور چیف منسٹر صاحب کا لکھا ہوا کہ ان کا جو الیکشن ہے شو آف ہینڈ سے ہوگا, اور کوئی الیکشن جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے نہیں ہو سکتا. یہ پھر اگر ڈیٹ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ کیوں بدلنا چاہتے ہوں گے؟ یہ تو یہی بتائیں گے, کیونکہ یہ تو سیاسی جوڑ توڑ میں ان کو کوئی فائدہ ہوگا تو اس لیے بدلنا چاہتے ہیں, ورنہ اس میں جہاں تک قانونی نقطے کا تعلق ہے وہ تو بڑے صاف طور پہ 218 219 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کرانا اور الیکشن کو وقت کے مطابق کرانا اور الیکشن کو صاف اور شفاف طریقے سے کرانا, یہ تمام تر ڈیوٹیز ہیں, آبلیگیشنز ہیں الیکشن کمیشن کی. اس کا نہ تو تعلق کسی سپریم کورٹ سے ہے, نہ اس کا تعلق حکومت سے ہے, بلکہ حکومت تو الیکشن میں فریق ہوتی ہے, اور آرٹیکل 220 کے نیچے تو حکومت جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گی, نہ کہ وہ الیکشن کمیشن کو گائیڈنس ایشو کرنا شروع کر دے گی, کیونکہ وہ تو خود ایک فریق ہے ان الیکشنز میں. حزب اختلاف ہے, حکومت ہے, الیکشنز میں یہ فریق ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اسی لیے ایگزیکٹو اتھارٹی دی گئی ہے کہ تمام اس کو اس لیے یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ پاکستان کی تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ اسسٹ کریں الیکشن کمیشن کو, نہ کہ وہ الیکشن کمیشن کو اوپر سے کوئی ڈائریکشنز دینا شروع کریں یا انفلوئنس کرنا شروع کریں. یہ چیز حکومت بھی نہیں کر سکتی, اپوزیشن بھی نہیں کر سکتی. اچھا, ایک سوال میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک آرڈیننس بھی پاس ہوا ہے جو ریپ کے بارے میں ہے, جبری. ہاں, یہ کیا یہ پارلیمنٹ میں پاس نہیں کرا سکتے تھے, قانون بل نہیں لا سکتے تھے کیا اس میں؟ دیکھیں, اس کا یہ ہے کہ آرٹیکل 89 میں بالکل یہ پاور ہے صدر پاکستان کو, ٹھیک ہے, کہ وہ ایک آرڈیننس ایشو کر سکتے ہیں, اور وہ انڈیپینڈنٹ پاور ہے. اگر اسمبلی سیشن میں نہ ہو تو وہ ایشو کر سکتے ہیں, لیکن وہ جب ایشو ہوتا ہے آرڈیننس تو پھر وہ 120 دن کے اندر اس کو پاس ہونا ہوتا ہے. اگر وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو تو پھر وہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے لفظ وہاں ریپیل کا ہے کہ وہ ریپیل ہو جائے گا, اور ریپیل کی جو
امپیکٹ ہے وہ آرٹیکل 264 میں دیا گیا ہے جو کہ اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے اور بڑے بڑے سینئر لوگوں کو ایون جج صاحبان جو ہیں وہ بھی اس میں کئی دفعہ میں نے دیکھا غلطی کھا جاتے ہیں. 264 کو پڑھنے کی تکلیف ہی نہیں کرتا. 264 کیا ہے جی, اس میں کیا تشریح ہے اس کی جی؟ جی 264 جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ جو جب بھی کوئی قانون رپیل ہوگا آئین کے نیچے تو رپیل جو ہے وہ ارلیئر اسٹیٹ آف تھنگس جو ہے اس کو ریوائو نہیں کرے گی. اچھا, یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وین ایور اے لا از ریپیلڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن the repeal shall not revive anything not in force at the time of repeal and anything duly done by the repeal law is something which will again not be changed. اس میں جو ایگزیکٹ ورڈ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ repeal جو ہے it will not affect the previous operation of the law or anything duly done or suffered under the law. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آرڈیننس کسی ایکٹ میں ترمیم لاتا ہے تو وہ جو آرڈیننس اگر ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ جو آپریشن آف آرڈیننس ہے وہ ختم نہیں ہوگا, وہ کنٹینیو کرے گا. وہ جو امپلانٹ اس نے لگا دیا ہے وہ کنٹینیو کرے گا. اس پہ پاکستان میں بہت سا کنفیوژن ابھی تک مچا ہوا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ ویسے سیٹلڈ ہے دنیا کے تمام ممالک میں, لیکن پاکستان میں ہم نے ایک اس کا کنفیوژن مچایا ہوا ہے. ہاں ٹھیک بات. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کا, آپ نے ہماری بہت رہنمائی کی جی. بہت انہوں نے تفصیل سے سائزلی لفظوں میں بڑے طریقے کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے اور میرا خیال میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. کیبنٹ بہت غور کر رہی ہے, کام کر رہی ہے. صحیح ہے, اللہ ان کی کام میں برکت ڈالے جی. صحیح ہے. ہمیں ایک بریک پر جانا ہے. جب بریک سے لوٹ کر آئیں گے تو جو پی ڈی ایم کا الٹیمیٹم تھا وہ مسترد کر دیا گیا حکومت کی جانب سے استعفے کے حوالے سے, اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خبر ویلکم بیک ناظرین. سجاد میر صاحب, جب بریک پر جانے سے پہلے بات چل رہی تھی کچھ سینٹ الیکشن کے حوالے سے اور کچھ آرڈیننس کے حوالے سے. سینٹ الیکشن پہ میں واپس جانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی جہاں پر پی ڈی ایم کا جو الٹیمیٹم تھا وہ مسترد کر دیا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب نے سادے طور پر کہہ دے کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں استعفے اور لانگ مارچ پر اتفاق نہیں, سنجیدہ نہیں ہے. بلاول الگ ہیں, بلاول کی اپنی کوئی بات نہیں ہے, آصف علی زرداری انہیں چلا رہے ہیں, یعنی کہ متفق نہیں ہے, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اوپر سے سینٹ کے الیکشن وہ ڈیٹ چینج کر اصل میں لگتا ہے کہ اس میں محکمہ داخلہ اور محکمہ خارجہ ہم خیال ہیں. اچھا, شیخ رشید صاحب نے بالکل ہاں جی اور ہمارے وزیر خارجہ کے درمیان مقابلہ ہے. وزیر خارجہ صاحب پتہ نہیں خارجہ امور پہ کتنا کام کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے, یہ تو خیر اللہ جانتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ وہ جب ملتان میں جاتے ہیں تو وہاں ایک پریس کانفرنس ضرور کرتے ہیں, عالمی امور پہ کرتے ہیں اور ادھر جا کے کرتے ہیں. ملک کے حالات پر ان کا خیال ہے کہ عمران کے بعد نمبر 2 وہی ہے. انہوں نے پارٹی میں آنے سے پہلے بھی غالباً یہی خواہش ظاہر کی تھی کہ ان کی پوزیشن نمبر 2 کی ہو اور وہ رہی. یعنی کہ اس بات پہ بحث ہوتی تھی کہ جب جاوید ہاشمی یہاں تھے وہ صدر تھے اور یہ ان کی حیثیت ڈپٹی چیئرمین کی ہے تو وہ یہ یعنی کہ پارٹی میں ان کی تقریر یہ کب کریں گے پہلے کریں گے. یہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے. کچھ تو وہ ہے جو کہ گویا میں یہ نہیں کہتا کہ عمران نے لانچ کیے ہیں, پارٹی نے لانچ کیے ہوئے ہیں. وہ ادھر سے پروگرام جلسہ شروع نہیں ہوا اور ادھر سے خلاف بولنا شروع کر دیے کہ ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا ناکام ہو گیا. یہ وہ فوراً ہی. اور کچھ یہ ہے کہ جنہیں یہ اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم بہت امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا میں ہم نے مسترد کر دی. اچھا, سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے خالد شاہین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا. جی خالد شاہین صاحب نے جوائن کیا, ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم خالد شاہین صاحب. جی السلام علیکم. جی اچھا جی, مسترد کر دیا آج شاہ محمود قریشی نے کہ وہ ہم آپ کے عمران خان استعفیٰ نہیں دے گا اور ہم جا بھی نہیں رہے, پارلیمنٹ بھی نہیں توڑیں گے, کر لو جو کرنا ہے. کیا کیا صورت نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ ضد تو انہوں نے بڑی دیر سے لگائی ہوئی ہے. ظاہر ہے اب پریشر اتنا بلٹ اپ ہو گیا کہ ابھی ان کو شاہ محمود صاحب کو دوبارہ اس کو ریوائز کرنا پڑا ہے. لیکن یہ بات خیر نئی نہیں ہے, وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیزائن نہیں کریں گے, بلکہ انہوں نے ہر چیز کا توڑ یہ کہا ہے کہ میں وہ اپنے آپ کو شاید
بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور اس لیے وہ کیوں چھوڑیں. بہرحال یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن جو حالات گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں کہ پبلک جو ہے, عوام جو ہے پاکستان کی, وہ کتنی تنگ آ چکی ہے حکومت کے کارناموں سے, یا اس حکومت کی جو ہے نااہلی سے. تو اس لیے دیکھنا تو یہ ہے کہ اب عوام کیا چاہتی ہے, اور پھر اس کو اپوزیشن پارٹی جو ہے عوام کے اس خواہش کو کس افیکٹو طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ اس کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے وہ میٹر کریں گے. صرف ان کی خواہش تو نہیں چلے گی کہ یہ نہیں ریزائن کرنا چاہتے, تو اس کا مطلب ہے یہ اس ملک کو, جو کہ ہر پاکستانی کا ملک ہے, اس کو تباہ و برباد کرنے میں یہ پورا اپنا رول ادا کریں گے. یہ ایسا ہوگا نہیں, اور انشاءاللہ جو آپشن ہمارے پاس ہیں ایز این اپوزیشن, وہ ہم بھی آگے ایک اسٹیپ بڑھتے جائیں گے جب تک کہ ہمیں فائنل جو ہے ہماری جو آپشن ہے جس کو ہم ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, جس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب بھی انشاءاللہ ہوگا, پھر اس آپشن کو ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. اچھا, آج ملاقات ہوئی ہے بلاول کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. ظاہر ہے کہ وہ تعزیت کے لیے گئے تھے, لیکن جب ملے ہوں گے تو بہت سی سیاسی باتیں بھی ہوئی ہوں گی, اور لوگوں نے اڑا دیا یہ کہہ کر کہ دو مصالحت پسندوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, شاید کوئی حکمت عملی میں تبدیلی آئے بھی. یہ کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے, یا ڈٹے رہے گی پیپلز پارٹی بھی, سب لوگ آگے بڑھتے رہیں گے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ نے کہی جو پہلے, کہ پرائمریلی تو وہ افسوس کرنے گئے تھے ان کی والدہ کا, جو ان کا بنتا بھی تھا جانا, اور اسی کے لیے گئے ہیں. لیکن میں اس بات سے بھی انکاری نہیں ہوں کہ ظاہر ہے جب لیڈرز ملتے ہیں اس ٹینشن کے ماحول میں, تو وہ سیاست کے بارے میں کوئی بات کرنا ان کا بنتا بھی ہے. شاید انہوں نے بات کی, نوٹ کمپیئر کیے ہوں, اور نوٹ کمپیئر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مصالح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپل پارٹی جو ہے پوری طرح ہر لحاظ سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. اگرچہ گورنمنٹ کا یا کچھ ایجنسیوں کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کو وہ توڑ پھوڑ کے انداز میں پیش کر کے ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ یہ تو ہوتا رہتا ہے پالیٹکس میں. اچھا, یہ ہے جی کہ پیپلز پارٹی اپنی نظریاتی اساس کی کتنی حفاظت کرتی ہے اور کس طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے لے کے چلتی ہے, اور جو وقت گزرے گا ہر بندہ جو اپنے کمیٹڈ رول سے ہٹے گا تو اس کے لیے اپنی بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اچھا, ایک مسئلہ اور بھی ہوا کہ آج حکومت نے کوئی ایسا اندیا دیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن وہ فروری میں کرا سکتی ہے. شو آف ہینڈز ہے, دوسری بات اپنی جگہ سپریم کورٹ پہ جانے کا ارادہ رکھتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے فروری پہ کیوں کرانا چاہتی ہے؟ ڈر گئی ہے آپ سے کہ آپ فروری میں موومنٹ چلائیں گے تو شاید کوئی پرابلم پیدا ہوگا, یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ان کے ذہن میں ایسے انہوں نے ایک ٹارگٹ بنا لیا ہے, یہ بات کہہ کے کہ 1 مہینہ پہلے کرا کے سینٹ کے الیکشن تو شاید ان کی میجورٹی سینٹ میں آ جائے گی, تو وہ پھر جس قسم کی مرضی لیجسلیشن کروا کر کے تو شاید آپ اسی کو کرٹیل کر سکیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. جب تحریک عوامی ہو جائے تو پھر اس کو آدمی لیجسلیٹ کر کے تو اس کو ختم نہیں کر سکتا. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا چیز ہے, یا وہ کیا اس کی افادیت سمجھتے ہیں. ڈر تو گئی ہے, ڈرنے میں تو اس میں تو بہت کوئی, آپ دیکھیے کوئی ہمارا ایک جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کا ہر منسٹر جو ہے وہ آگے باری باری پریس کانفرنس کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ گھبرا تو گئے ہوئے ہیں, اپنا کام تو کر ہی نہیں رہے. اس وقت حکومت جو ہے بجائے اس کے کہ اپنا کام کرے, جو ان کا کام ہے وہ اپوزیشن کو اپوز کرنے کے لیے ان اپوزیشن کی اپوزیشن بن کے تو یہ سارا کام ان کا کرتے ہیں. حالانکہ اگر یہ اپنے کام میں لگے رہیں اور اگر ان کو واقعی ہی کوئی ڈیلیورنس کا یا گڈ گورننس کے بارے میں کنسرن ہو, اور جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں مہنگائی کے حوالے سے بھی اور دوسرے حوالوں سے بھی, کووڈ کے حوالوں سے بھی, اس پہ توجہ دیں تو شاید ان کے لیے بہتری ہو. لیکن انہوں نے ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو ہم نے کیسے جو ہے وہ ان کا میڈیا ٹرائل کرنا ہے اور وہ کیسے ڈیفیم کرنا ہے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی بات کا جواب دینا ہے. یہ گورنمنٹ کا رول ہے. مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی خالد سنگھ صاحب, بہت شکریہ آپ کا جی. مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں جی مسلم لیگ نون. ہاں, وہ مقدمہ تو درج ہو رہے ہیں, وہ ٹھیک بات ہے, وہ تو وہ لیکن اچھا کیسے دیکھتے ہیں لاہور کے جو منتظمین ہیں ان پر جو مقدمات درج ہیں, کیا یہ درست فیصلہ ہے یا پریشر؟ دیکھیں, باسوں نے حکومت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں,
ہم نے روکا نہیں. انہوں نے کہا جی ہم روکیں گے نہیں لیکن ہم کاروائی کریں گے قانون کے تحت. اور کاروائی کا لیول یہ ہے کہ انہوں نے ڈی جے بٹ کے خلاف بھی کر دیا مقدمہ اور بٹ کڑائی والے کے خلاف بھی کر دیا. بس مجھے یہی اعتراض ہے کہ 2 کشمیریوں کے خلاف کیا, میں کشمیری ہوں, اس کو مجھے اچھا تو پھر کیا دیکھتے ہیں, مذاق والی بات بن گئی, وہ ظاہر سی بات ہے اسی طرح نا. اچھا پھر کیا دیکھتے ہیں کہ لانگ مارچ سے جو معاملات ہیں یہ حل ہو جائیں گے یا یہ مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے؟ ابھی تو مجھے پیچھے آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں نظر آ رہا. سمجھ نہیں آ رہا کہ جو اپوزیشن جو حکمت عملی اختیار کرنا چاہتی ہے وہ کس طرح افیکٹو ہوگی, یعنی کہ ان کے ذہن میں کیا کچھ ہے, کیسا ہے, کیا نہیں ہے. مجھے ابھی ان کے ارد گرد ایسا کوئی سیاسی ذہن نظر نہیں آتا. دیکھیں مریم اور بلاول ابھی اس طرح سیاسی پختگی تو نہیں رکھتے کہ وہ فیصلے کر سکے, اور مولانا فضل اپنے ان پہ تو آپ اتنا اعتبار نہیں کر سکتے فضل الرحمان صاحب پر کہ آپ سمجھے کہ وہ ملک کی قسمت کا فیصلہ ان کی رائے پہ چھوڑا جائے, اور وہ اس طرح کے ہے بھی نہیں. اچھا وہ جو لوگ ہوتے تھے, فرض کیا چل شجاعت ہیں تھے یا بہت سے لوگ تھے, وہ اس وقت ناپید ہیں بالکل. اور شاید خاقان عباسی, خواجہ آصف, احسن اقبال, یہ بہت بریلینٹ لوگ ہیں ان کی جماعتوں میں. خود ان میں پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں, قائرہ ہیں, اعتزاز حسن ہیں, فروخ نائک ہیں, بہت سے لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس کی سیاسی یہ انداز ہو کہ اس کو کیسے نپٹنا ہے, اس کا اسلوب اختیار کرے, وہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کون ہوگا جو پرویل اپان کرے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ لمبا جو گیپ دے دیا گیا اپوزیشن پی ڈی ایم کی جانب سے, یہ اس کا افیکٹ تو نہیں, انہوں نے کہا نہیں, ان کو اندازہ ہے کہ ابھی ہم کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن نا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن کو بھی تو اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ ہے بالکل, کہ اگر آج وہ لانگ مارچ, وہ یہ کہیں گے جی جلسہ ناکام ہو گیا اس لیے وہ لانگ مارچ انہوں نے نہیں دیا. نہیں, انہوں نے وقت دینا ہے, انہوں نے صحیح وقت پہ ہٹ کرنا ہے. مریم نے آج اسپیشل بلایا ہے اعلیٰ قیادت کو نون لیگ کی, انہوں نے کہا ہے کہ رابطہ مہم سٹارٹ کی جائے, اور وہ تو طے کیا ہوا ہے. دیکھیے وہ مریم تو بلایا ہوگا, لیکن اس کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی طے کیا ہوا پی ڈی ایم نے کہ ہر ہفتے ہر کسی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر, ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ایک طرح کی ریلی نکلے گی جس میں لیڈر لوگ جائیں گے. تو وہ ایکٹیو ہے. مریم نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو یہ شو کیا ہے کہ وہ اس نے موبلائز کر دی پارٹی کو. ایک پارٹی جو کہ آرام سے بیٹھا کرتی تھی اور زیادہ شور شرابہ کرنے کی قائل نہیں تھی, اس کے پاس کوئی نہ جیالے تھے نہ کلنڈرے تھے, بلکہ ورکر تو تھے, ڈیووٹڈ ورکر تھے, لیکن وہ ورکر نہیں تھے. وہ الیکشن میں تو کام کرتے بھی تھے, ساتھ دیتے بھی تھے اور دل سے ساتھ بھی تھے, لیکن وہ ایک جذباتی فضا پیدا کرنا, موٹیویٹ کرنا, موبلائز کرنا, یہ اس نے کمال کر کے دکھایا ہے. اور اس پہ غار میں اچھا آپ نے خالد شاہین صاحب سے پوچھ لیا, میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاول کی اور شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, تعزیت تو انہوں نے کرنی تھی, وہ تو انہوں نے پہلے کل بھی بتا دیا تھا, کیسے دیکھتے اس ملاقات کو؟ نہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے نوٹ ایکسچینج کیا ہو کہ بلاول نے کہا ہوگا کہ اگر ہم فلاں وقت پر انہوں نے بتایا کہ سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی ہے, صورتحال ہوگی کہ اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. لیکن ان کو معلوم ہے کہ شہباز شریف بھی اس وقت جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, بس ایک شہباز شریف جو ہے بہت اچھے مینیجر ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹر آپ ان کے لیے کہتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر, لیکن وہ بھی کراؤڈ پولر نہیں ہے. یعنی کہ وہ جلسہ کریں کہ شہباز شریف آ رہا تو مجمع اکٹھا نہیں ہوتا. مریم نے یہ کام کر دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد مریم کا اپنا امتحان ہے. امتحان پہلے تو یہ تھا کہ وہ ان کی انتظامی صلاحیتیں لاہور کا جلسہ کیسے کراتی ہیں, پھر اب امتحان یہ ہے کہ پارٹی کو انٹیکٹ کیسے رکھتی ہیں, بالکل لوگوں کو لے کے کیسے چلتی ہیں. یہ اب لمبا پروسیس ہے نا جی, اس پروسیس میں سب چل رہے ہیں, اونچ نیچ سب ہوتی رہے گی, اللہ کرے کہ صحیح رستے پہ. کلوزنگ ریمارکس میر صاحب. کلوزنگ ریمارکس یہ ہے جی کہ ابھی آج تک تو ہم پی ڈی ایم کھیل رہے ہیں, لیکن اس پر آج ایک نیا اضافہ ہوا ہے سینٹ کا, تو وہی ہے, وہ تو پی ڈی ایم کا جلسے کا اسی زمانے میں آ جاتا ہے, لیکن اس کے پٹرول کی قیمتوں سے زیادہ پٹرول کی جو رپورٹ آئی ہے, یہ دیکھنا ہے کہ اس پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے. صحیح, بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت, اللہ نے کے بعد. خبر سب سے پہلے